جو گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد کو چلا اسے کہو وہ میری زیارت کو آ رہا ہے، میں خود استقبال کروں گا۔ اللہ جیسی ذات استقبال کے لیے ہو اور 95 آدمی کہ فارغ نہیں ہے، فکفرت بانعم اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، ہارون رشید اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو میں 3 طلاق۔ پھر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب کیا ہوگا؟ اب رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی، اور نہ جہاز نہ موٹر کے نکالوں، کہاں نکالتا؟ کراچی بھی اس کا ملک تھا، سندھ بھی اس کا ملک تھا، ملتان تک اس کا ملک تھا۔ تو اس نے سارے علماء اکٹھے کیے کہ مجھے بتاؤ اب کیا ہوگا؟ سب نے کہا رات آئے گی طلاق پڑ جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد بھی ہے؟ کہ ایک ہے ابو یوسف، کا اس کو بلاؤ۔ ابو یوسف کو بلایا گیا، وہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہا ہے رات میرے ملک میں گزاری تو 3 طلاق، کوئی جان بچ سکتی ہے؟ انہوں نے فوراً فرمایا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوگی۔ تو سارے علماء نے ایسے دیکھا، یعنی کیسے نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، میرا اللہ کہتا ہے مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی کوئی نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے اسی وقت ان کے چیف جسٹس کے آرڈر نکالے کہ آج کے بعد یہ ساری اسلامی سلطنت کے چیف جسٹس 17 برس اس عہدے کو سنبھالا، اور ایک پالکی منگوائی کہ ان کو پالکی پہ بٹھا کے ان کے گھر پہنچاؤ۔ اور 4 دن پہلے 5 دن پہلے پڑوس میں یہودی مالدار تھا، اس نے دیوار گرا کے دیوار گلی میں آگے کر دی، گلی تنگ کر دی۔ تو ابو یوسف نے یہودی سے کہا غریبوں کا راستہ کیوں تنگ کرتے ہو، راستہ تو کھلا رکھو۔ تو اس نے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں آئے گا تو میں راہیں کھلی کر دوں گا۔ تو ابو یوسف کو ہارون نے کہا پالکی میں بٹھاؤ۔ اب پالکی کو اٹھایا ہوا حبشیوں نے، تو جب گلی پر پہنچے کہ نہیں یہاں پالکی اتار دو، وہاں پالکی اتار دی کہ یہودی کو بلاؤ۔ یہودی کو بلایا کہ دیکھو میں پالکی میں آ رہا ہوں، اب دیوار پیچھے کر لے جہاں تیرا حصہ بنتا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ میرے اللہ نے کیسے بلایا، حیا حیا، آ جاؤ آ جاؤ نا۔ اس بلانے میں ایسا لگتا تھا جیسے بلانے والا ضرورت مند ہو۔ تو میرے اللہ نے آگے بات واضح کی، نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، حی علی الفلاح، تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہوں، تمہیں دینا چاہتا ہوں، تمہیں نوازنا چاہتا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ مسجدیں ویران ہو گئیں، شراب خانے آباد ہو گئے، رات کے رونے والے کہیں مر کھپ گئے، اور رات کو ناچنے والوں سے کراچی بھر گیا۔ رات کی رونے والیاں ڈھونڈنے کو نہ ملی، اور رات کو ناچنے والیوں سے کراچی بھر گیا۔ بازار پھر تھک مر گئے، ایک دکاندار سچ بولنے والا نہ ملا، سارا بازار مانگ تھک گئے، ایک آدمی زکات دینے والا نہ ملا۔ ساری اولادیں کٹھی کی، 1 لاکھ بیٹے اکٹھے کیے، 1 لاکھ کے 1 لاکھ نافرمان، 1 لاکھ بیٹیاں اکٹھی کی، 1 لاکھ کی 1 لاکھ ماں باپ کی نافرمان۔ تو پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر پاکستان والے وہ میرے نافرمان ہوئے، پھر میں نے کیا کیا؟ فاذاقها اللہ لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون، پھر میں نے ان کی برکتیں کھینچ لیں۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ان کو گندم پہ لڑا دیا، چاول کو ناپید کر دیا، مکی کو ناپید کر دیا، دودھ ان کا روٹھ گیا، ساری دنیا کو ہم دودھ پہنچا سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے، بھوک صرف یہاں محسوس ہوتی ہے، یہاں کوئی 8-9 انچ کا میدہ ہے جس میں بھوک کا احساس ہے، سارا بدن تڑپ جاتا ہے۔ اور اگر سارے وجود میں بھوک ہو تو پھر کیا ہوگا؟ خوف یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا دل ہے ایک ناشپاتی کے برابر، جس میں خوف پیدا ہوتا ہے تو سارا وجود لرزنے لگتا ہے۔ جب ساری رگوں میں خوف دوڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے اللہ نے کہا میں نے انہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ، سر سے لے کر پاؤں تک روئیں میں میں نے خوف کو گھسا دیا، وَالْجُوعُ، اور ان کی رگ رگ میں میں نے بھوک کو اتار دیا۔ کیوں ظلم کیا؟ حاشا وکلا،
وما ربک بظلام للعبید، کیوں کیا؟ بما کانوا یصنعون، یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کی جزا تھی، یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ اسی کا صلہ تھا۔ میرے بھائیوں، کہیں قحط آئے، کہیں فراوانی آئے، کہیں عزت آئے، کہیں ذلت آئے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، یہ اندھا قانون نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی محکم قدرت تقدیر ہے، اور میرے اللہ کا محکم قانون ہے، اور اس کی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم سب کو اللہ کے دربار میں جھکنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کے سب حکمرانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ حکمران کتنے ہوں گے؟ ساری فوج، ساری پولیس، سارے سیاسی، یہ ایم پی اے، ایم این اے، اور سارے صدر وزیر ملا کر، پھر ساری بیوروکریسی ملا کر، یہ سارا کتنا مجمع ہوگا؟ یہ 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ 15 لاکھ لگا لو، 15 لاکھ، 5-6 لاکھ فوج ہوگی، اتنی پولیس ہوگی، باقی اوپر والے ملاؤ، میں چھلانگ لگا کے کہہ رہا ہوں 15 لاکھ۔ فرض کرو 15 لاکھ سارے کرپٹ، سارے راشی، سارے شرابی، سارے زانی، لیکن باقی عوام کراچی کی ساری نیک، سارے پرہیزگار، تو میرے رب کا یہ قانون کبھی نہیں ہے کہ چند لوگوں کی برائی کی وجہ سے اللہ سب کے اوپر رندہ پھیر دے، وہ بھی برے ہوئے میں بھی برا ہو گیا، خباثت غالب آ گئی، عوام بھی برے ہو گئے، میں حکمران کو کیا برا کہوں؟ ہمارا تو ریڑھی والا ریڑھی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا۔ میں وزیر کو برا کیا کہوں؟ ہمارا مزدور اپنی بساط کے مطابق ظلم بھی کرتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے۔ تو ہم سب مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں، صرف حکومت نہیں، صرف فوج نہیں، صرف پولیس نہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، اکثریت نافرمانوں کی ہے، تب یہ چکی چل رہی ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، اور جب بنو امیہ آئے ہیں مروان کے ساتھ، مروان سے لے کر یہ سارے ظالم لوگ تھے، صرف عمر بن عبدالعزیز کو بیچ میں نکال دو، یہ سب خون خار لوگ تھے، خون پینے والے لوگ تھے، لیکن عوام میں خیر اور بھلائی اور تقوی تھا، تو اللہ کی مدد بھی رہی، عزت بھی رہی، بلندیاں بھی رہیں۔ عبد الملک بن مروان مرا، اس کا منہ فٹ کیا گیا قبلے کی طرف، لال سرخ رنگ تھا، عمر بن عبدالعزیز نے کفن کھولا تو اس کا منہ قبلے سے پھر چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ ولید مرا، وہ سامنے رنگ کا تھا، جب اس کا کفن کھولا عمر بن عبدالعزیز نے تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ سلیمان مرا اور اس کو قبر میں اتارنے لگے، اس سے پہلے اس کا جسم ہلنے لگا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب جلدی شروع ہو چکا ہے، محمد بن قاسم کا قاتل ایسے تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کہا اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا، واروہ، جلدی چھپاؤ، اور قبر میں اترے، اور سلیمان بنو امیہ کا سب سے حسین خلیفہ تھا، اس کے کفن کو کھولا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ اس کا کالا سیاہ پڑ چکا تھا۔ یہ تو اللہ نے دکھایا، اوپر نیچے عبد الملک باپ ہے، ولید بیٹا ہے، سلیمان بیٹا ہے، باپ دو بیٹے، باپ دو بھائی، اوپر نیچے حکمران ہیں، اور ان کی مدت خلافت کوئی 30 برس سے زیادہ بن جاتی ہے، اور یہ مرتے ہیں اور ان کے چہرے قبلے سے پھر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے زانی کا چہرہ قبلے سے نہیں پھرتا، ان کے کیسے پھر گئے؟ حکمران ایسے اور ادھر ہے کہ اللہ کا نام زندہ ہو رہا ہے، اور سارے عالم میں، یورپ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، افریقہ میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور ایشیا میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور اللہ کی مدد کی چھاؤں ہے اور سایہ ہے، اور چاروں طرف سے دنیا سمٹ کر اسلام میں آ رہی ہے کہ عوام نیک تھے، عوام میں تقوی تھا، صرف حکمران طبقہ بگڑا تھا، لوگ نیک تھے۔ آج کیا ہوا؟ حکمران بھی بگڑ گئے، میں بھی بگڑ گیا، اب میں ان کو ممبر پہ کیسے گالی دوں؟ یا تو آپ سب بیٹھے ہوئے جنید بغداد، چلو جنید چھوڑو، آپ سب اور میں ہم تقوی والے ہوتے، تقوی بھی چھوڑو، ہم صرف حرام کبیرہ گناہوں سے بچتے اور فرض پورے کرتے تو پھر ہم اور کا گریبان پکڑتے۔ میں کس بات کا رونا رہوں؟ ساری زندگی کا پہلی صف کا نمازی بھی غیبت جیسے کبیرہ گناہ کا شکار ہے، اور اسے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں کیا ظلم کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔
ساری دنیا کوئی زنا کر رہی ہے، ساری دنیا چوری کر رہی ہے، ساری دنیا ڈاکہ ڈال رہی، لیکن یہ زبان کا زہر ہر ایک کے اندر میں سیاہ ناگ سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے، اور اس زبان کے زہر نے جن کو ڈسا ہے وہ موت تک تڑپتے رہتے ہیں، زخم گھاؤ بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اس وقت ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، اور اوروں کی چھوڑو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، پہلے اپنے عیب دیکھو، اپنے عیب دیکھو، اوروں پر تبصرے چھوڑو، تنقید چھوڑو، اور ان پر بحث چھوڑو، تحقیق چھوڑو، اپنے آپ میں دیکھ، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ ادھر دیکھو ادھر، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلیاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ یہ ساری داستان اندر ہے، سارا کچھ اندر ہے، باہر دیکھنا چھوڑو اور اپنے آپ کو دیکھو، اپنے عیب دیکھو، توبہ کرو، اللہ کے آگے جھکو۔ یہ آج کے وقت کی پکار ہے، یہ نوائے وقت ہے، وہ اخبار نوائے وقت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے پونے گھنٹے میں بات کی ہے، یہ نوائے وقت ہے، یہ صدائے زمانہ ہے، یہ صدائے وقت ہے، یہ اس وقت کی پکار ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ تو میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک ارادہ ہی تو ہے، ایک ارادہ ہی تو کرنا ہے۔ اللہ ارادہ کرے گا تو پھر ایٹمی طاقتیں روک لیں گے، اور اللہ ارادہ نہیں کرے گا تو ایٹمی طاقتوں سے بھیک مانگنے سے ہمارا کام بن جائے گا۔ ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو انفرادی اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے کہ میرے اللہ کا رحم متوجہ ہو، میرے اللہ کا فضل متوجہ ہو۔ تو بھائیو اللہ کے واسطے اپنے گریبان تیار کردہ علمی کیسٹ ہم اپنے گریبان سیے ہیں، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ پہلے میں اپنے گناہوں کو دیکھوں گا، مجھے کوئی برا نظر نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے گناہوں سے غافل ہو جاؤں گا، پھر مجھے ہر آدمی برا، یہ عالم یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، اور یہ نمازی یہ کرتے ہیں، داڑھیوں والے یہ کرتے ہیں، پھر یہ تیر اوروں کی طرف چلے گا۔ جب کبھی اپنا گریبان کھولنے کا موقع ملا تو تمہیں بڑے سے بڑا ڈاکو بھی بہت نیک نظر آئے گا۔ وہ خوش قسمت ہے جس سے اللہ اپنے عیب دکھا دے، اور وہ نصیبوں کا مارا ہے جس سے اپنے عیب دیکھنا بھول گیا۔ تو میرے بھائیو اس وقت توبہ کی ضرورت ہے۔ کرتے ہو توبہ؟ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہہ تو دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ صرف توبہ سے اللہ سے تعلق بحال ہو جاتا، چونکہ میرا اللہ اثر سے پاک ہے۔ میں آپ سے بدتمیزی کروں گا نا تو آپ پر ایک اثر آئے گا، جب تک وہ اثر باقی ہے نا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ جو وہ اثر دھل جائے گا نا پھر میں کہوں گا معاف کرو تو اچھا بھائی معاف کر دیا ہے۔ اور اللہ اثر سے پاک، سارا جہان سجدے میں گر جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، سارا جہان بدماش ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، سارا جہان نیک بن جائے اسے کوئی نفع نہیں، سارا جہان برا بن جائے اسے کوئی نقصان نہیں۔ لہٰذا جب ہم توبہ کرتے ہیں وہ فوراً مان جاتا ہے، فوراً، ذرا دیر نہیں لگا تھا۔ قارون کا نام سنا ہے نا سب نے؟ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ، وہ آج کیا پوری دنیا کے کافروں میں چند کافروں میں جو سب سے خبیث تھے، اور اس کو زمین پکڑ رہی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تابع ہے، انہوں نے کہا زمین سے پکڑو، زمین نے کھینچا، کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے، انہوں نے کہا اور پکڑو، کہا موسیٰ معافی دے دے، انہوں نے کہا اور پکڑو، کہا موسیٰ آئندہ نہیں کروں گا، معافی دے دے اور پکڑو۔ وہ ایسے دھنستا معافیاں مانگتا دھنس گیا۔ میرے اللہ نے کہا ما افضک یا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، ذرا بھی نہ پسیجا، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں باہر نکال دیتا، تو انہوں میں آپ پہ راضی کر لوں، انہوں میں معاف کر دے منائے، وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ جو قارون کو ایسا
معاف کرنے کے لیے ایسا تیار ہو. آپ اور میں تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں. میرے اور آپ کے درمیان اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں, آہیں ہیں, ہچکیاں ہیں, سسکیاں ہیں, آنسو ہیں, نوحے ہیں, 23 سال کی آہو بکا ہے. اور دعا دو, اگر اس کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم سب بندر خنزیر بن چکے ہوتے. دعا دو, اگر ان کے رات کے نوحے نہ ہوتے تو ہم سب پر پتھر برس چکے ہوتے. دعا دو اس کملی والے کو, اگر وہ اللہ کو منا کے نہ جاتا تو ہم سب زمین میں دھسا دیے جاتے, ہواؤں سے اڑا دیے جاتے, پانیوں سے بہا دیے جاتے, یا بجلیوں سے جلا دیے جاتے, یا پتھروں سے دبا دیے جاتے, یا پھر بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے. میرے اللہ نے بنایا نہیں ہے کونو قردۃ خاسئین, بن جاؤ بندر. او وجعل منهم القردۃ والخنازیر, انہیں خنزیر بنا دو, انہیں بندر بنا دو, بن گئے. مچھلی, صرف مچھلی کا, مچھلی نہیں کھانی. کب؟ ہفتے کو. اتوار کھاؤ, پھر منگل بدھ جمعہ جمعہ. ہفتے کو نہیں کھانی. انہوں نے ہفتے کو کھائی, ہفتے کو ہیلا کر کے پکڑ کے اتوار کو نکال کے کھایا. مچھلی کھائی اور اللہ نے بندر بنا دیا. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے, لیکن ہم ویسے کے ویسے ہیں. نماز چھوڑنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے, ہم ویسے کے ویسے ہیں. او اس کو دعا دو, وہ جو جاتے ہوئے روتا روتا ہمارے ہی حال پوچھتا چلا گیا, ہمارے لیے روتا چلا گیا. بتایا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے. شمر کی طرف اشارہ تھا, ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. اس کے لیے بد دعا نہیں کی, حسین کو بچانے کے لیے دعا نہیں کی, اسے اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا. اس کا سر نیزے پہ چڑھا, ان کی اولاد کا سر نیزے پہ چڑھا. 2 سال کے معصوم عبداللہ بن حسین کا سر بھی کوفیوں نے کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا. یہ سب معلوم تھا کہ یہ میری اولاد کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ نے ام سلمہ سے کہا دروازے پہ پہرا دو, ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا. تو ام سلمہ دروازے پہ, آپ اندر. تھوڑی دیر میں حسین کہیں سے کھیلتے ہوئے آئے, اندر جانا چاہا. ام سلمہ نے روکا, انہوں نے چھلانگ لگائی اور اندر گئے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز ہے. تو ام سلمہ رہ نہ سکی, بھاگ کے اندر گئی. کیا دیکھا, آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوتا ایسے, اور ایسے ہچکیاں لے کے آپ رو رہے تھے. ہو کی آواز آ رہی تھی. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قربان, یہ کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتے روتے آنسوؤں سے کہا وہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا, جب حسین مجھے ملنے آیا ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت ذبح کر دے گی. حسین کو تقدیر پہ چھوڑا, اس کے لیے دعا نہیں مانگی ہے, لیکن امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا, اس کے لیے مانگا ہے اپنے اللہ سے. 12 ربیع الاول پیر کی گرم دوپہر ہے, 6 جون کی سخت گرمی ہے. 6 جون 12 ربیع الاول اور کوئی 10 سے 11 بجے کا وقت ہے. گرمی شواب پر ہے اور جبریل اندر آتا ہے. یا رسول اللہ, موت کا فرشتہ دروازے پر ہے, اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا آنے دو. ملک الموت اندر آتا ہے. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے. اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ, جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا اجازت دیں تو ان کو لے آنا, اور اگر وہ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہاں جی, آپ کی بھی نکالوں گا. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا, ہاں بھائی تمہاری کیا صلاح ہے, تیری کی صلاح ہے؟ کہ یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا واپس جاؤ, پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ سوال کسی نبی نے نہیں اٹھایا. واہ واہ یا رسول اللہ, اللہ یہ آپ کو جزا دے گا, ہم کیا دے سکتے, ہم تو غم بڑھانے کے سوا کچھ نہ کر سکے. جاؤ میرے اللہ سے پوچھو میں اگر چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. ملک الموت کھڑا ہوا ہے, جبریل واپس گیا ہے, جواب لاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے محبوب آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ دوں گا. پھر آپ نے کہا الآن قرۃ عین,
اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اب بے شک مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ یہ بندر نہیں بنیں گے، خنزیر نہیں بنیں گے، انہیں زمین نہیں نگل جائے گی، ان پر آسمان نہیں ٹوٹے گا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو آئیں گے، یہ میرے اللہ کا نظام ہے مکافات کا، ایسا نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوا کہ کسی پر پتھر، کسی پر ہوا، کسی پر پانی، کسی کو بندر، کسی کو خنزیر۔ الان قرت عینی، یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب بلا لے مجھے اپنے پاس۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے، مک گئی کہانی نبوت علی آج ہے۔ آپ نے فرمایا میری موت سے بڑا صدمہ کائنات کبھی نہ دیکھے گی۔ سنو، میری موت اور حق اور سچ۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے تھے، جس دن اللہ کے نبی 22 ستمبر اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، ربیع الاول کی بھی 22 تاریخ، یہ تاریخیں مختلف ہیں جو میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہیں۔ 22 ستمبر آپ یکم سفر کو نکلے، یکم ربیع الاول کو نکلے، 8 کو پہنچے، 15 دن وہاں رہے، 14 دن، تو 22 ستمبر 22 ربیع الاول آپ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور 500 انصار مدینہ نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور مدینے کے قبائل کے سردار مدینے سے باہر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ تو سب سے آگے جو تھے بنو عجلان، سعد بن عبادہ کا قبیلہ، یا رسول اللہ ہم میزبان بنے، کیسے چھوڑ دو اونٹنی کو۔ آگے بنو بیازہ، ہمیں شرف بخشیں۔ آگے بنو عدی بن نجار، ہمیں شرف بخشیں۔ آگے بنو مالک بن نجار، یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشیں۔ آگے بنو حارثہ، یا رسول اللہ ہمیں شرف بخشیں۔ مدینے سے پہلے بنو سالم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے جمعہ میں ادھر پڑھایا، ہمارے پاس قیام کریں۔ کدعوہا، چھوڑو، یہ اللہ جہاں چاہے گا لے جائے گی۔ کہاں جانا چاہتے تھے؟ بنو نجار کے پاس جانا چاہتے تھے، چونکہ آپ کے دادا کی جو ماں تھی وہ بنو نجار میں سے تھی، تمنا تھی وہاں جاؤں، زبان سے کہتے ہوئے حیا تھا کہ دوسرے قبیلوں والے ناراض نہ ہو جائیں۔ کدعوہا فإنہا معمورہ۔ اب یہ سارا 500 کا جم گھٹا اور اب مدینے کی ثنیۃ الوداع سے چڑھے، آگے عورتیں چھتوں پر، بچیاں بچے آگے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے۔ آپ کے اونٹنے نے یوں سر نکالا اور نیچے سے آدمی اوپر آتا ہے تو پہلے یوں چہرہ سامنے آتا ہے، جو ہی آپ کا چہرہ مبارک بچیوں کے سامنے آیا ہے تو ایک دم سب کی زبان سے بیک وقت نکلا، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر دا۔ مدینے کا نام یثرب غم کو کہتے ہیں۔ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، میرے نبی نے بچیوں سے نام لیا اور یثرب ہٹا کے اس کا نام مدینہ رکھ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایسا روشن دن ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا، اور پھر جس دن اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا اس سے زیادہ تاریخ دن ہم نے مدینے میں کوئی نہ دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اور جب آپ کو دفن کیا گیا تو واپس آ رہے تو حضرت فاطمہ راستے میں کھڑی، کہا انس کیا تم نے اللہ کے نبی کو زمین میں دبا دیا؟ تمہارے جگر برداشت کر گئے کہ تم نے انہیں زیر زمین سلا دیا؟ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول ان حفیتم علی رسول اللہ التراب ان تحثوا علی رسول اللہ التراب۔ یہ سب سے تاریخ دن تھا، دنیا نے اتنا بڑا صدمہ نہیں دیکھا ہے۔ اور آپ نے کہا پورا کرو اللہ کی تقدیر، اور چند لمحات باقی تھے تو آپ نے 2 جملوں میں 23 سال کی محنت کو بیان فرمایا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، نہ نمازی رہے
نہ اخلاق والے رہے، دونوں سے دنیا خالی ہو گئی۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتے۔ تو یہ دو الفاظ تھے، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ نمازی تو پھر بھی 100 میں 5 مل جاتے ہیں، لیکن غریبوں سے اچھا سلوک کرنے والا 100 میں 1 بھی نہیں ملتا، 10-15 ہزار میں کوئی ایک نکل آتا ہے جس کی زبان کا بول غریب کے لیے میٹھا ہو، ورنہ ایک پھنکارتا ہوا سانپ ہے، ایک زہریلا ناگ ہے جس کا کام ڈسنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو دعا دو جو جاتے جاتے یہ کام کر گیا اور اپنے اللہ کو منا گیا کہ میرے بعد کام ٹھیک رہے گا، خراب نہیں ہوگا، اور اگر ٹھیک ہے ہم تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دیں گے۔ پھر یہاں نہیں آگے کے بھی سن لو، آگے کے بھی سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب شروع کرے گا تو جہنم کو لایا جائے گا، وہ آ کے ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر ہر نبی، ہر انسان، ہر فرشتہ گھٹنوں کے بل ہو جائے گا، اور سب ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یا رب نفسی نفسی۔ کیا آدم، کیا شیس، کیا ابراہیم، کیا یحییٰ، کیا زکریا، کیا سلیمان، کیا داؤد، کیا یوسف، کیا یعقوب، کیا اسحاق، یہ سب پکار رہے ہیں، اور ابراہیم ابراہیم ابراہیم، یا اللہ یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا نہیں سوال کرتا، یا اللہ میری جان بچا، میں کسی کا نہیں سوال کرتا، اور عیسیٰ اور عیسیٰ اور عیسیٰ، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، اور تمہارا نبی اور میرا نبی اور اس امت کا نبی اور کائنات کا نبی، اس کا بھی تو نوحہ سنو، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میری ماں کہے گی تو میرا نہیں ہے، میں نے تجھے نہیں جنا، میں اپنی ماں سے کہوں گا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، میں تیری گود میں نہیں پلا، تو بیوی تو ساتھ کی شریک ہوتی ہے، ماں سے انکار ہو جائے گا، ماں جیسے رشتے کو پہچاننے سے جان بہن سے انکار ہوگا، ماں اولاد کا انکار کرے گی، اولاد ماں کا انکار کرے گی، نبی امتوں کو بھولیں گے۔ عیسیٰ بن مریم جیسا رسول اپنی ماں مریم سے بھی کہے گا میں نہیں سوال کرتا، تمہارا نبی اس کا نوحہ سنو سنو، اللہ کے واسطے سنو، وہ اس وقت کہہ رہا ہوگا یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے، یا اللہ میری امت بچا لے۔ تو میرے بھائیو کرنے کے 2 کام ہیں، ایک توبہ کرو، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور سانچے میں ڈھلو، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی الگ تحریک نہیں، یہ کلمے کی محنت ہے، یہ ایمان کی محنت ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو پا لینے کی محنت ہے، اللہ اس کے رسول کے عشق کی محنت ہے۔ دھکے کھانے والے کو اللہ دیتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانا اس راستے کا شیوا ہے، اس کے بغیر نہ اللہ کی معرفت ملتی ہے، نہ اللہ کے رسول کی محبت ملتی ہے۔ ہجرت اس امت کے نشانیوں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو ایک توبہ کرو، ایک اللہ کی راہوں میں نکلو، جاؤ چھٹیاں ہو رہی ہیں، اب تبلیغ میں پھرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو اور رو رو اللہ کو مناؤ، پتہ نہیں کس کا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے اور میرا اللہ فیصلہ کرے تو کرے، یہ نیچے والوں سے نہ امید ہو جاؤ، یہ مٹی کے بت ہیں، اللہ کی قسم نہ تمہارے نفع کے نہ تمہارے نقصان کے، یہ خبریں سننا چھوڑ دو، یہ مایوسی کے سوا کچھ نہیں پھیلا رہے، او سنو ہماری بجلی ختم ہوئی ہے، اللہ کے خزانوں سے بجلی تو ختم نہیں ہوئی، پاکستان میں گندم تھوڑی ہوئی ہے، اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، پاکستان میں چیزوں کا قحط آ رہا ہے، میرے رب کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں، اس نے بنی اسرائیل کو بٹھا کے نہیں کھلایا تھا، صحرا میں 6 لاکھ کو من و سلوہ 40 سال نہیں کھلایا تھا، تمہارے لیے کیوں نہیں اتارے گا؟ توبہ تو کرو، توبہ۔ یہ اخبار، یہ ٹیلی ویژن، یہ بدبخت سوائے مایوسی پھیلانے کے کچھ نہیں کر رہے، اللہ سے بھی مایوس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا رب میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ، وہ مجھے 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبدی، بول میرا بندہ، اتھا تا انتظار ہے، وہ بولیں تا، وہ بولتا ہی کوئی نہیں، اسے پکارتا ہی کوئی نہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، چپ کر جاؤ اور اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ اور رو دھوو
کسی کا آنسو میرے اللہ کو پسند آئے گا وہ سب کے لیے فیصلہ ہو جائے گا. میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. مایوسی کفر ہے، حرام ہے، اور آج کا سارا ماحول ایسا ہے کہ مایوسی کو بڑھایا جا رہا ہے، پتہ نہیں جیسے کوئی ترتیب کے ساتھ بڑھایا جا رہا ہے. نہیں 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 نہیں. جس کا یقین اللہ پہ ہو، جس کا خالق اللہ